استغفر اللہ ہوتا ہے، استغفار نہیں ہوتا۔ انسان جو بولے وہ اس کے دل میں حاضر ہو، یہ نہیں کہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں اور استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور 100 دفعہ پڑھ کے بھی ایک دفعہ نہیں سوچا کیا کہا، کیا یہ استغفار ہے؟ یہ تو صرف زبان کی ورزش ہو رہی ہے۔ استغفار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام گناہوں سے مکمل طور پر باز آ جائے جن کا وہ ارتکاب کر رہا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے توبہ نہیں ہوتی، گناہ کو چھوڑنا پڑتا ہے، گناہ چھوڑ دے۔ فضیل بن ایاز کہتے ہیں استغفار بلا اقلاع توبۃ الکذابین، گناہ سے باز آئے بغیر استغفار جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم، لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں اس برائی کے بعد تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ استغفار کے لیے برا کرنے کے بعد نیکی کرنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ افضل وقت اختیار کرنا، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا سوف استغفر لکم ربی، میں عنقریب ضرور استغفار کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا اشارہ تھا کہ میں تہجد کے وقت کروں گا۔ کثرت سے استغفار کرنا، اس بارے میں قرآن شریف کی بہت ساری آیات دلالت کرتی ہیں اور بہت ساری احادیث نبویہ جو استغفار کے لیے ابھارتی ہیں اور مستغفرین کی تعریف کرتی ہیں۔ یہ کہ استغفار کو اپنے تمام امور کے آخر میں رکھے، یعنی اپنی دعا استغفار سے ختم کرے، مجلس استغفار سے ختم کرے۔ عبداللہ بن عباس سے سورت اذا جاء نصر اللہ والفتح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے قریب آنے کا استنباط کیا گیا۔ اس سورت میں آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ فسبح بحمد ربک یہ اس وقت آپ کو حکم دیا گیا تھا جب آپ کا مشن مکمل ہو گیا۔ تو جو بھی کوئی کام آپ کا مکمل ہو جائے نیکی کا، مثلا قرآن کی تکمیل ہوئی یا آپ نے کسی کو پڑھایا اور اس کا اختتام ہوا یا نماز کا اختتام ہو رہا ہے یا اور کوئی بھی نیکی کے کاموں کا، اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، یعنی ہر وقت توبہ کی جا سکتی، لیکن خاص اوقات میں اور زیادہ فائدہ مند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو۔ لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے بہتر ہیں اور وہ جگہیں کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، ان میں سے چند اوقات مندرجہ ذیل ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وبالاسحار هم یستغفرون، اور وہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں 1/3 آف دا نائٹ، لاسٹ پارٹ آف دا نائٹ، ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے۔ میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس سے بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ کس وقت بخشنے کے لیے پکارتا ہے بندوں کو؟ رات کے آخری تہائی حصے میں۔ انہی اوقات میں سے یہ ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا، انہی میں سے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا، انہی میں سے یہ دعا پڑھنا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ تہجد پڑھ رہے ہیں اور آپ اللہ اکبر کہہ کے یہ دعا پڑھتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں نا جو استغفار کرتے ہیں رات کے پچھلے پہر۔ اس دعا کو بھی یاد کر لیجئے اور اپنی نمازوں کا حصہ بنا لیجئے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی سی دوری فرما دے، یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح صاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے جس کو سید الاستغفار بھی کہا جاتا ہے، جسے بڑا استغفار کہا جاتا ہے، جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی و انا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لاحسن الاخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. میں اپنا رخ اور چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، یعنی پوری طرح متوجہ ہو کر، یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں، اور میں پہلے کے مسلمانوں جیسا ہوں. اے اللہ، تو بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی میرا رب مگر تو ہی، میں تیرا بندہ ہوں. میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے. تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی کر. تیرے سوا کوئی دوسرا اچھے اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے اور دور کر دے. تیرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو دور نہیں کر سکتا. اے اللہ، میں تیری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں. ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی تیری طرف سے نہیں ہے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں. تیری ذات بابرکت اور بلند ہے. میں تجھ سے بخشش اور توبہ مانگتا ہوں. پھر تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان آخری دعا، جہاں ہم رب جعلنی پڑھتے ہیں نا، وہاں کی دعا ہے. کس کو آتی ہے؟ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اے اللہ، میرے پہلے اور بعد والے، پوشیدہ اور ظاہر اور زیادتی والے گناہوں کو معاف کر دے، جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. تو ہی پہلے ہے اور تو ہی بعد میں ہے، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر تو ہی. تو انسان اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بخشش کی دعا مانگتا ہے اگلے پچھلے سارے گناہوں کے لیے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے. مسلم کی ایک اور روایت میں یہ دعا آتی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اے ہمارے رب، تیری ذات پاک ہے، تعریف تیرے ہی لیے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے. اور انہی اوقات اور جگہوں میں سے سجدہ کے دوران استغفار کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں وارد ہے، آپ نے فرمایا بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس میں زیادہ دعا کرو. تو سجدے کا استغفار کون سا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. یہ سجدے میں پڑھے تو انشاءاللہ گناہ معاف ہوں گے. اے اللہ، میرے تمام گناہ چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر اور پوشیدہ کو بخش دے. دو سجدوں کے درمیان کیا پڑھتے تھے آپ؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی، اور رب اغفر لی رب اغفر لی. دو دفعہ یہ رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ بھی لکھی ہوئی ہیں دعائیں ان کارڈوں میں. اور صحیح مسلم میں صوبان کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار کیا کرتے تھے؟ اللہ سے استغفار. اچھا، ایک بات یہ کہ یہ لفظ جو ہے استغفار ہے، استغفار نہیں ہے. کیا ہے؟ استغفار، بخشش مانگنا. اور استغفر اللہ ہوتا ہے، استغفار نہیں ہوتا. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ، تو سلامتی ہے، سلامتی تجھ سے ہی حاصل ہو سکتی. اے اللہ، بزرگی اور بخشش کے مالک، تیری ذات بڑی بابرکت ہے. ولید کہتے ہیں میں نے اوزائی سے کہا استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تم کہو استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی ویسے بھی چلتے پھرتے انسان کو استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے. حج کی حالت میں استغفار، فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم.
پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی وہاں بھی حج کے اختتام پر کیا کرو؟ استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں سورۃ النصر کے نازل ہونے کے بعد اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اور آپ اپنی وفات کے وقت یہ کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا سورۃ نوح کے آخر میں ان کی قوم کے ڈوب کر ہلاک ہونے کے بعد نوح علیہ السلام کا قول ذکر کیا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ اسی طرح ہر گناہ کے بعد استغفار واجب ہے۔ ومن یعمل سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ جو شخص برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات۔ مچھلی والے سیدنا یونس کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر پکار اٹھا۔ کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر کیا ہوا؟ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ۔ کیا ویسے پاسبل نظر آتا ہے کہ کوئی سمندر میں ڈوب جائے اور مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے اور پھر وہ واپس نکلے اور ایک نارمل زندگی گزارے؟ بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ اخلاص تھا، وہ سچی توبہ تھی جو یونس علیہ السلام نے کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ سورج اور چاند کے گہن کے وقت استغفار کرنا مشروع ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا رأیتم شیئا من ذلک فافزعوا الی ذکر اللہ ودعائہ واستغفارہ۔ جب تم لوگ ایسی چیزیں دیکھو تو اللہ کے ذکر اور اس سے دعا اور استغفار کرنے میں خوف کرو اور فریاد کرو۔ اور انہی اوقات میں سے جن میں استغفار کرنا مشروع اور مستحب ہے کہ جب آدمی اپنے بستر پر رات میں کروٹ بدلے۔ اسی طرح رات تہجد کی نماز کے وقت استغفار کرنا مشروع ہے۔ بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کیا کہتے؟ کس کس کو آتی ہے؟ اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک حق والجنة حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے میرے اللہ، تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو ہی آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے اس کا سنبھالنے والا ہے، اور تیری ہی لیے تعریف ہے، اور تو آسمان اور زمین کا نور ہے اور جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے سب تعریف ہے، اور تو سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، اور مرنے کے بعد تجھ سے ملاقات کرنا سچ ہے، تیرا قول سچ ہے، جنت و جہنم سچ ہے، اور سارے انبیاء سچے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور قیامت سچ ہے۔ اے اللہ، میں تیرا تابعدار بن گیا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور تیری ہی طرف ہر مشکل میں رجوع کرتا ہوں، اور تیرے لیے کافروں اور دین کے دشمنوں سے جھگڑتا ہوں، اور تجھ سے ہی فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو میرے پہلے اور بعد کے پچھلے گناہ سب بخش دے، تو ہی مقدم ہے اور تو ہی مؤخر ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح وہ تمام اوقات جن میں دعا کرنا مستحب ہے، ان میں استغفار کرنا چاہیے، اس لیے کہ استغفار دعا کی قسموں سے ایک قسم ہے، یعنی استغفار ایک دعا بھی ہے، بس شرط کیا ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اس اعرابی کے لیے جس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو اسی کے تعلق سے تھی، تو آپ نے اس سے کہا، لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو بدل دیتی ہیں۔